تاریخ کے اوراق میں تابندہ رہے گا، تاریخ کے اوراق میں تابندہ رہے گا، کردار عمر حشر تک زندہ رہے گا۔ پیدا ہوا نہ پھر کوئی تاریخ میں ایسا، پیدا ہوا نہ پھر کوئی تاریخ میں ایسا، دنیا نے بھی تو کوئی اور فاروق نہ دیکھا۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد سعد صاحب، میں ان سے التماس گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ جعل الحق علی قلب عمر ولسانہ، صدق اللہ العظیم۔ زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے لاشعور اس کا، زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے لاشعور اس کا، فرشتوں کی عبادت سے مقدس ہے غرور اس کا، عدالت کی لکھی جائے گی جب تاریخ دنیا میں، عدالت کی لکھی جائے گی جب تاریخ دنیا میں، تو سب ناموں سے پہلے نام آئے گا ضرور اس کا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم حضرات، علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں، ماہ محرم کا مقدس و محترم مہینہ چل رہا ہے، جس کا احترام تمام مذاہب و اقوام کے ہاں روز اول ہی سے مسلم رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ بے شمار محتم بشان واقعات کا اس ماہ محرم میں وقوع پذیر ہونا ہے۔ نمایاں طور پر اس ماہ کی پہلی تاریخ کو مراد مصطفیٰ سسر مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کا واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول جگرگوشۂ بطول جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام محاسن، عمدہ خصائص اور کمالات کا مجموعہ تھی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی محنت اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ ہر صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ خصائص میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا۔ کسی کے حصہ میں صداقت آئی، کسی کے حصہ میں شرافت آئی، کسی کے حصہ میں سخاوت آئی، کسی کے حصہ میں امانت آئی، کسی کے حصہ میں دیانت آئی، کسی کے حصہ میں شجاعت آئی، کسی کے حصہ میں ریاضت آئی، کسی کے حصہ میں نفاست آئی، کسی کے حصہ میں خطابت آئی، کسی کے حصہ میں شہادت آئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے حصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت آئی۔ انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ ہم انہیں عناصر اربع کہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عناصر اربع پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، ہوا پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، پانی پر حکومت کی۔ میں اس بات کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ مدینہ کے قریب پہاڑوں سے آگ کا لاوا نکل آیا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا یہ کپڑا لے جاؤ، آگ کے سامنے کرنا اور آگے بڑھتے جانا، آگ جہاں سے نکلی ہے وہیں چلی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو آگ دوبارہ پہاڑ میں چلی گئی۔ سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں اور مدینہ سے 1000 میل دور جہاد ہو رہا ہے، مومن اور مشرک آپس میں جنگ کر رہے ہیں۔ وہاں سے اللہ نے دکھایا اور یہاں سے منبر پر بیٹھ کر فرمایا یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، تو ہوا عمر کا پیغام 1000 میل دور حضرت ساریہ تک لے گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرزمین مدینہ پر زلزلہ آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا کہ عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا، چنانچہ فوراً زمین تھم گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ دریائے نیل رکا ہوا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور فرمایا یہ خط دریا میں ڈال دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، تو دریائے نیل پہلے کی بنسبت زیادہ بہنے لگا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، عمر وہ عظیم المرتبت انسان ہے جس کے کپڑے کو آگ نے قبول کیا، عمر وہ عظیم المرتبت انسان ہے جس کے پیغام کو ہوا نے قبول کیا، عمر وہ عظیم المرتبت انسان ہے جس کے خط کو پانی نے قبول کیا، عمر وہ عظیم المرتبت انسان ہے جس کے درے کو زمین نے قبول کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر عظمت اور مقام و مرتبت کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں غور و فکر کرتا ہوں تو یہ بات میرے علم میں آتی ہے کہ عمر وہ عظیم انسان ہے کہ انسانی تخلیق میں جس آگ کا عنصر شامل ہے وہ آگ بھی فاروق اعظم کا حیا کرتی ہے، انسانی تخلیق میں جس ہوا کا عنصر شامل ہے وہ ہوا بھی فاروق اعظم کا حیا کرتی ہے، انسانی تخلیق میں جس مٹی کا عنصر شامل ہے وہ مٹی بھی فاروق اعظم کا حیا کرتی ہے، انسانی تخلیق میں جس پانی کا عنصر شامل ہے وہ پانی بھی فاروق اعظم کا حیا کرتا ہے۔ اور حیا کیوں نہ کرے کہ عمر مراد رحمت للعالمین کی ہے اور انتخاب رب العالمین کا ہے۔ محترم دوستو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ فوراً فرمایا علی مرید رسول ہے، عمر مراد رسول ہے۔ سارے صحابہ آئے، عمر لائے گئے۔ جب کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور کفار کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچا تو ایک روز پیغمبر علیہ السلام نے خدا کے حضور دعا کی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد اور انوکھا واقعہ تھا۔ دربار رسالت میں یہ امتیاز فاروق اعظم کو حاصل ہے کہ ان کا ایمان لانا قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سچے ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شروع سے نیک و صالح اور عمدہ خصائص کے مالک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور کرامات کا مشاہدہ کیا تھا، اس لیے ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر نکاح کیا تھا اور ان کے دور زوجیت میں شہنشاہ دو جہاں کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس لیے ایمان لے آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، اس لیے ایمان لے آئے۔ لیکن ایسی باتیں اور دلیلیں دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے غلام بن گئے، نبی کا سر لینے آئے تھے، اپنا سر نبوت کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تھوڑی دیر بعد خفیہ طور پر نماز کی ادائیگی کے لیے صف بندی کی گئی تو فاروق اعظم کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، فرمایا کہ عمر مسلمان ہو جائے اور نماز چھپ کر پڑھی جائے، یہ ناممکن ہے، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر جلوس کی صورت میں بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور کفار مکہ کو للکار کر کہا کہ خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی، جس کی ہمت ہے وہ آئے اور روکے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا ہے وہ میرا راستہ روکے۔ لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی، پھر مجھے کہنے دیجئے جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا، اسی لیے رب سے مانگا تھا نبی نے عمر، اسی لیے رب سے مانگا تھا نبی نے عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، وما علینا۔